بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے امور خیر اور امور شر سے متعلق۔ بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ایسی ہے جو ایک مسلمان کے لیے باعث خیر ہے، باعث نجات ہے، اور بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو کہ باعث شر ہے، باعث مصیبت ہے، اور ان باتوں کو جاننا ایمانی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ مختلف باتیں، مختلف چیزیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو بے ایمان کہے، کافر کہے، یا اس پر لعنت ڈال دے۔ کسی کو بے ایمان کہہ دینا یا کسی کو کافر کہہ دینا یا کسی پر لعنت کر لینا، اور وہ بھی مسلمان ہے، لیکن غصہ آیا، جذبات میں آئے تو کہا کہ وہ پکا ٹھکا بے ایمان ہے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی تردد نہیں۔ یا کسی پر تھوڑا سا غصہ آیا اور کہا کہ جی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے مسلمان ہے اور یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ تو کفر بانٹ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہے او کافر، یعنی کافر کہہ کے اس کو مخاطب کرے، تو فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، قتل کیا۔ محدثین نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مسلمان کے قتل کا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو کافر کہنے کا اسی درجے کا گناہ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، اور آج جس کیفیت کے ساتھ اور جس یعنی ایک جرأت والی زندگی کے ساتھ کہ ہم جری ہو چکے ہیں، جری سے مراد کوئی دین کی جرأت نہیں ہے، جو دین کے لیے جری ہوتا ہے وہ نہیں، یہ جری ہونا جو ہے انسان گناہوں کے اندر، بے احتیاطی کے اندر، جلد بازی کے اندر، بس جس پر مجھے تھوڑا سا غصہ ہے، مزاج کی موافقت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی لفظ میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے، اس کو بول دیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک سخت معاملہ ہے، اور اس میں ایک مسلمان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ہماری جتنی فقہ کی، فتاوی کی کتابیں ہیں، اس میں آپ حیران ہوں گے جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ احتیاط اسلامی فقہ میں، سب سے زیادہ احتیاط اسلامی فقہ کے اندر وہ تکفیر کے معاملے میں، تکفیر کے، یعنی کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں ایمان سے نکل گیا، ہمارے فقہاء سب سے زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، اور اتنی تعویلات ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے یہ جملہ بول دیا، آیا یہ اس کا ایمان باقی رہا، اس کا اسلام باقی رہا یا نہیں رہا، تو فقہاء اس کی تعویل کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک آخری درجے تک چلے جانا، انتہائی درجے تک، اور جب اس کی کوئی تعویل، کوئی دوسری صورت ممکن نہیں، اس صورت میں جا کے کسی پر کفر کا فتویٰ یا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے دوستو، جیسے آج کل ایک مذاق بنا ہوا ہے نا کہ سب سے آسان کام جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے، آسان کام یہ ہے۔ تو ایک تو یہ بہت زیادہ احتیاط کا بھی متقاضی ہے، پھر تحقیق کا متقاضی ہے، پھر کہنے والے کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس کی جو تعبیر ہے، اس کے پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں ہر چیز میں قطع و برید ہوتی ہے، آپ کی آدھی بات اڑا دی، آدھی بات نقل کر دی، ایڈیٹنگ ہوتی ہے آج کل،
آواز میں بھی ہوتی ہے، تحریر میں ہوتی ہے، تصویر میں ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ تو یہ تو باطل کا ایک بڑا مؤثر اور دلچسپ طریقہ ہے، اور ہر زمانے میں ایسے فتنہ پرور طبقے نے اس چیز سے خوب فائدہ اٹھایا۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے جو اکابر ہیں، سنجیدہ بزرگ ہیں، بڑے حضرات ہیں، وہ ان معاملات میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ ایک چیز کی اگر تعویل ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے، تو اس میں انسان آسانی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے بڑی مشہور بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں اور 2/3 دنیا جن کی اتباع کر رہی ہے، ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، فرمایا اگر ایک جملے میں 99 تعویلات کفر کی ہو اور ایک تعویل ایمان کی ہو، یعنی 99 باتیں کہہ رہی ہو کہ اس نے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا، ایک رائے نکلتی ہو کہ یہ نہیں، کفر سے بچ سکتا ہے، تو فرمایا ہم اس ایک رائے کو ترجیح دے کر اس کے ایمان کو بچائیں گے۔ اتنی احتیاط ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری ذہنیت یعنی کس درجے کی بنی ہوئی ہے کہ شاید یہ کفر کے اور مرتد ہونے کے اور منافق ہونے کے اور یہ فتوے اور یہ مسئلے شاید بانٹے ہی جو ہیں انہی لوگوں کی طرف سے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک آدمی کے مزاج میں، زندگی میں سنجیدگی نہیں، اور وہ بس ایک جذباتی قسم کا آدمی ہے، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی دین اسلام کے لیے ایک مرجع کی حیثیت نہیں رکھتا کہ انسان اس کو بنیاد بنا۔ ہمارے مراجع وہ ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر انسان ان کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے چل سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک عام فرد کو پھر اس معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ عام ہے کہ اس پہ لعنت بھیج دی کہ بھئی فلاں پہ لعنت ہو، اس پہ پھٹکار پڑ جائے، ساری زندگی اس پہ لعنت برستی رہے۔ اس کو بھی آج بہت ہی ہلکا اور آسان لفظ سمجھ لیا گیا ہے کہ بھئی لعنت بھیج دی، حالانکہ حدیث پاک میں اس پہ بھی بڑی سخت وعید ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کے یہ لعنت کے کلمات سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف، تو آسمان کے دروازے اللہ کے حکم سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ الفاظ دوبارہ زمین کی طرف آتے ہیں تو زمین کے سارے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ الفاظ اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جس کے لیے کہے گئے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر تو وہ شخص واقعی ان الفاظ کا مستحق تھا اس لعنت کا تو جا کے اس پہ پڑ جائے گی، لیکن اگر الفاظ گئے اور پتہ چلا جی وہ بھی مستحق نہیں ہے، غلط کہا گیا، تو اب ان الفاظ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، دروازہ نہیں، یہ واپس ان لعنت کے کلمات کہنے والے کے اوپر آ کے پڑ جاتے۔ کیا تھا اور خود اس لعنت کا خدا نخواستہ مستحق بن گیا۔ تو اس لیے ان الفاظ میں بھی بہت ہی زیادہ احتیاط کی آج ضرورت ہے۔ تو چونکہ یہ بھی آج ہماری ایک عام سی عادت ہے، اور مستورات بھی بعض دفعہ غصہ ہو، اس پر اللہ کی مار پڑ جائے، اس پر اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، اس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے، جیسے کہ یہ کوئی بالکل آسان سا معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی آج تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف ڈرائے، یہ حلال نہیں اس کے لیے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نے ہتھیار پکڑ لیا اور جا کے اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ چلا دوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کہنے والا دوست ہے، سگا ہے، پرایا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس بیچارے کے سارے جسم کے اعضاء تو حلق تک آئیں گے، اس لیے کہ سر پہ ہتھیار پڑا ہوا ہے، تو یہ تو قیامت کی گھڑی اس پہ گزر رہی ہے۔ لیکن آج یہ چیز بھی عام ہے کہ کوئی بھی نوکدار چیز، ہتھیار چیز، خطرناک چیز
وہ ڈرانے کے لیے کوئی کسی کے سامنے کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی تو ہم مذاق کر رہے تھے، یا یہ کہ اپنا ایک ایسا حلیہ بنا لیا، ایک گیٹ اپ بنا لیا کہ جو ایک خوفناک حلیہ ہے، اور پھر اچانک کوئی جا رہا ہے اور راستے میں اس کے سامنے ٹپک گئے تو اس کی آدھی سانس نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ آج کتنا آسان ہے اس کو کہ بھئی یہ پرینک چل رہا ہے، یہ پرینک چل رہا ہے۔ اگر اس میں کسی کی جان چلی جائے یا اس پر جو خوف کا وقت اور خوف کا عالم گزرتا ہے، ہم جس دین کے پیروکار ہیں یاد رکھیں اس میں ایک انسان کے جذبات کی، احساسات کی بہت بڑی حفاظت، اس کو پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ انسان تو انسان، ایک جانور کی رعایت رکھی گئی کہ بھئی اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرو، حالانکہ اس کو ذبح کرنا ہے لیکن منع کیا کہ اس کے سامنے نہیں کرو۔ لیکن آج ڈرانے کے لیے کوئی جا کے بچے کے کان پہ کوئی چیز رکھ دیتا ہے، کوئی نقلی چیز ہوتی ہے وہ جا کے رکھ دیتا ہے بھئی میں اس کو ڈرا رہا ہوں، اور ہم اس پہ مذاق کا ایک لیبل اور عنوان لگا لیتے ہیں بھئی یہ دل لگی ہو رہی ہے۔ اب دل لگی ہو یا پھر دل فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال بہت ناجائز عمل ہے، اور اس کو مذاق یا مزاح کہہ کر انسان پھر گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس چیز کو بہرحال منع کیا گیا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کے لیے ڈرانے کا اور اچانک اس کو خوفزدہ کرنے کا باعث نہیں بنے گا۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو محض ڈرانے کی کوشش کی، وہ اس کو میں ڈرا دوں، تو فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ پاک حقیقتاً ڈرائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا یہ تو ختم ہو گئی، آخرت کا ڈراوا کیا ہوگا پھر، وہ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آج ہماری زندگیوں میں ہیں اور بہت زیادہ قابل اصلاح ہے کہ ان معاملات میں احتیاط کی جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایک بڑا امر خیر یہ ہے، خیر کا ایک موقع یہ ہے کہ اگر اس کے حق میں کوئی مسلمان غلطی کر بیٹھے، ہو جاتا ہے کسی نے آپ کی کوئی چیز ضائع کر دی، یا آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، یا آپ کی طرف کوئی اشارہ کر دیا، یا کسی معاملے میں آپ کے وقت کو ضائع کر دیا، نقصان کر دیا، تکلیف تو دی اس نے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب اگر یہ شخص آ کے عذر پیش کرے، معذرت کرے اور معافی مانگے اور کہے کہ جی یہ کام مجھ سے ہو گیا، لیکن میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں کہ واقعی مجھ سے غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شیطان مسلط ہوا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ابھی میں آپ سے معذرت کا خواہاں ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اپنا عذر پیش کر دیں۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے؟ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عذر کو، جب کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، غلطی تسلیم کر رہا ہے، اس کے عذر اور معافی کو قبول کر لے۔ اور اگر کسی کے عذر پیش کرنے کے بعد بھی اور صدق دل سے معافی مانگنے کے بعد بھی، ایک تو دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے بعض چیزیں رسمیات ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ بس اب نہیں ہوگا، 3 دن بعد پھر وہی ہو رہا ہے، اب نہیں ہوگا، اب بالکل پکی بات نہیں ہوگا، 3 دن بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ بگڑ کے آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذر نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے دوستو، یہ یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک جس عذر اور معافی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس سے مراد صدق دل کا عذر ہے۔ ایک آدمی نادم، شرمندہ ہو کر آیا ہے، اپنی غلطی کا مقر اور معترف ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم آپ کے سامنے کر رہا ہے کہ نہیں کروں گا، بالکل پک۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کے عذر کو ایک مسلمان قبول کر لے، اور بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے سچے عذر کو پھر بھی قبول نہیں کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عذر قبول نہ کرنے والا میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے
کتنے موقعوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں دوست. انسان کا جذباتی پن بعض دفعہ نقصان دے دیتا ہے دوست. تو انسان تو عاجز ہے، کمزور ہے، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا پن ہے اور بڑے دل کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے نقصان کرنے والے کو صدق دل سے معاف کر دے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے باوجود اس کے کہ وہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بڑے گناہ پر اس کو معاف کر دے، وہاں کی معافی مل جائے گی دوست. تو اس لیے اس معاملے میں بھی انسان اپنی زندگی میں حصہ ضرور رکھے. بالکل یہ جو آج ہم ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ بس دروازہ بند، میں تو ایسا سخت آدمی ہوں کہ بس اب اگر کوئی یہ کرے گا تو اب کوئی آپشن ہی نہیں، یہ خطرناک چیز ہے دوست. انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی قصور کر لے اور صدق دل سے معافی مانگے تو اس کو بہرحال معاف کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے فرمایا کہ کبھی بھی زندگی میں انسان کسی پر تہمت اور بہتان نہ لگائے، ایسی بات جو اس میں ہے ہی نہیں. بہتان اس کو کہتے ہیں کہ ایک غلط بات کی نسبت کر دینا. کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ پکا چور ہے، وہ چور ہے. ابھی کیسے آپ کو پتا؟ کہ اس کی شکل چوروں والی. آج ہم اتنے قابل ہیں، اتنی ہماری فراست ایمانی کا عالم ہے کہ دوسروں کے چہرے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ تو چہرے سے چور لگتا ہے. چور کہہ دیا کسی کو، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی پر اس سے کوئی گھناؤنا الزام لگا دیا. نہ کوئی ہمارے پاس کی دلیل ہے، نہ ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. محض ہمارا جذباتی پن ہے جو کسی بھی وجہ سے آج ہو سکتا ہے. اور آج کے جو گورکھ دندے چل رہے ہیں دوستو، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی بات جو میرے مزاج کے، مسلک کے اور موضوع کے خلاف ہو گئی تو نہیں بھائی، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، اس پر فوراً فٹ سے کوئی بات لگا دیں گے، بہتان، اور ہمارے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی. تو حدیث پاک میں ایسے شخص پہ بھی بڑی وعید ہے. فرمایا اگر کسی نے زندگی میں ایسا کیا تو یہ اپنے کہے پر توبہ کر کے میرے پاس آئے. اللہ پاک نے فرمایا کہے پر توبہ کر کے آئے. اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے اگر کوئی تہمت لگانے والا فرمائے میرے پاس آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر اہل جہنم کے خون اور پیپ کو جہاں جمع کیا جاتا ہے، جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے، تو فرمائے ایسے بہتان لگانے والے کو وہاں پر ٹھکانہ دیا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ساری کمزوریاں ہیں، امور شر ہیں جو آج ہماری زندگیوں میں بڑا مضبوط حصہ بنا چکی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ قلت کلام پر عمل کرے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص زیادہ تر خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے بچا رہتا ہے. من صمت نجا، جو خاموش رہا تو اس نے نجات پالی. اس لیے کہ بولنے پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اب بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے، تو اور خاموشی میں انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو خاموشی سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ بولنے کے موقع پر انسان خاموش ہو جائے. جہاں بولنا ضروری ہے وہاں تو بولنا پڑے گا نا، وہاں تو خاموش نہیں رہ سکتا. ایک طالب علم کا اگر اورل ایگزام ہے اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ کہے نہیں ہم نے حدیث پڑھی ہے من صمت نجا، کہ بھئی جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا، تو کیا خیال ہے نجات پائے گا یا بہت بڑا انڈا لے کے آئے گا؟ تو مراد وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ جہاں پر انسان کے لیے خاموش رہنے کا موقع ہے، امکان ہے. لیکن آج آپ دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی بول رہا ہے اور میں بیچ میں ٹپک پڑوں گا. نہیں، بولنا تو ہے، مجھے اپنی ایک رائے دینی ہے، اور ایسی رائے اور ایسے دلائل اور علمی لیاقت اور سیاسی بصیرت کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے سال کا بجٹ ہم یہاں بیٹھ کے بنا لیں گے. بولنے کا مزاج بہت زیادہ ہو گیا ہے دوست. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے. انسان جتنا بولتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے.
اس لیے عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ الانسان تحت لسانہ، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی. یہ جب تک خاموش ہے چھپا ہوا ہے، اس کی عزت پہ ہر چیز پہ پردہ ہے. جب زبان سے اوپر بولنا شروع کر دے گا تو سب چیزیں کھل جائیں گی. تو زبان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرے انسان. واقعی جہاں بولنا ضروری ہو اور آپ اس بات سے باخبر ہیں پھر ضرور بول لیں، لیکن جہاں امکانیات ہیں، ممکنات ہیں، احتمالات ہیں، اس میں انسان نہ بولے. پھر خاص طور پہ جو دینی معاملات ہیں، شرعی مسائل ہے، یا کسی کی ذات کے بارے میں کوئی رائے ہے، ایسے معاملات میں انسان کے لیے خاموشی کے اندر ہی نجات ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.